چلا تو ساتھ تیرے ہو گیا جہاں، تنہا چلا تو ساتھ تیرے ہو گیا جہاں، تیرا کلام ہے الیاس قادری۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، امیر اہل سنت کی کہانی انہی کی زبانی سلسلے میں ایک بار پھر حاضر ہیں، اور ذکر مدینہ جاری ہے اور جاری رہے گا انشاءاللہ عز و جل۔ بپا وہ مدینے کے سفر کی کئی سلسلوں سے آپ مدنی پھول اور سفر کے متعلق جو کچھ واقعات تھے وہ بیان کر رہے تھے۔ وہ مکے کا بھی سفر ہوا تھا نہیں؟ شوال سے پھر ذیلحج بھی تو آیا ہوگا بابا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا رسول اللہ۔ شوال المکرم کے بعد ذی قعدۃ الحرام، اور اس کے بعد ذو الحجۃ الحرام کی بھی مدینہ منورہ میں حاضریاں ہوئی۔ ماشاءاللہ، الحمدللہ۔ تو پہلی بار گئے اور بس گئے نا؟ گیا ہوتا تو پلٹتا نہیں، تو پھر کیا تھا؟ جاتے تو جو بقی میں قبر پاتے ہیں تو کچھ اور بات ہوتی ہے۔ کیا بقی؟ اب جانا تو ایسا جانا، کیا بقی؟ بقی میں اتر جانا، جنت البقیع، یعنی کہ کیا پلٹتا ہے جو زائر، اس سے کہتا ہے نصیب اس کا، ارے غافل، قضا بہتر ہے یہاں سے پھر کے جانے سے۔ اس کی بھی کوئی خاص فضیلت ہے مرنے کا، یعنی گویا کہ آپ مرنے کا کہہ رہے ہیں؟ جی ہاں جی، مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ شعر پڑھا میں نے، اچھا، کہ جب مدینہ منورہ سے کوئی زائر پلٹتا ہے اپنے وطن کی طرف تو اس کا نصیب گویا اس سے کہتا ہے ارے غافل، قضا بہتر ہے یہاں سے پھر کے جانے سے، یعنی یہاں سے پلٹ کر وطن جانے سے بہتر ہے کہ بندہ مر جائے مدینے میں۔ تو حدیث شریف میں نا کہ تم میں سے جس سے ہو سکے وہ مدینے میں مرے، کہ جو مدینے میں مرے گا میں اس کی شفاعت فرماؤں گا۔ طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند، سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے۔ مر کے جیتے ہیں جو ان کے در پہ جاتے ہیں حسن، جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر۔ بہرحال مکے، کیا ہم مکے کی وہ ہم دیکھیں ابھی تو مدینے میں ہی ہیں، مکے کی حاضری تو بہرحال ایسا ہے کہ ذکر مدینہ بھی ایسا ہے کہ مدینے سے باہر نہیں جانا۔ مکے کو نہ کھینچو، مکے کو نہ کھینچو، نہیں جاتا نہیں جاتا میں چھوڑ کر آقا کا مدینہ نہیں جاتا۔ مکے مکرمہ تو بپا یوں تو بے شک سراخوں پر جو پی کے پاس ہے وہ سہاگن کنور کی ہے۔ یہ اس کو تھوڑا آسان کرے، پرانی اردو بولی غالب، نہیں اعلیٰ حضرت کا مصرع ہی ہے۔ ٹھیک ہے وہ سلیس اردو کس کو بولتے وہ نہیں کیا آپ کہہ رہے کہ تم مکے کو نہ کھینچو، نہیں جاتا نہیں جاتا میں چھوڑ کے آقا کا مدینہ نہیں جاتا نہیں جاتا، تو مطلب کہ حج تو مکے میں ہوتا ہے نا؟ میرے بھائی امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار حج کیا، پھر وہ نہیں جاتے تھے کہ میں نے فرض ادا کر لیا، اب مدینہ شریف میں باہر نکلوں اور کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے موت آ لے۔ مطلب خواہش مکۃ المکرمہ اور بھی سے بعض زیادہ ہے۔ اہل مدینہ کا اس پر عمل رہا ہے کہ وہ
मदीने शरीफ से बाहर नहीं निकलते थे, हज को भी नहीं जाते थे कि फ़र्ज़ अदा हो गया। तो इसमें कोई हरज नहीं है, ना मैंने फ़र्ज़ अदा किया है, ना वो अभी हज के दिन, जो अभी तो हम ये गुफ्तगू कर रहे हैं अब तो मदीने शरीफ। और हज के दिन जब आएंगे तो मक्के चलेंगे। तो आप तो जद्दा से आए सीधा मदीने ना? जी हाँ, अभी तो मैं तो मदीने चला, मैंने मदीने का सफ़र किया था। क्या बात। शुरू से बात वही सफ़र है मदीना की हुई है। अल्लाह जानता है नीयत किधर की है। बकी का जिक्र आया था ना, जन्नतुल बकी। जन्नतुल बकी, तो अब उसका कोई जिक्र मदीने मुनव्वरा की सफर में आपका तो वाकई कोई ऐसा है वो आला हज़रत वाला शेर के उनके तुफैल हज भी खुदा ने करा दिया, असले असले मुराद हाजिरी हाजिरी इस पाक दरगाह। उसके मिसदाक हुए ना। हाँ बिल्कुल ऐसा ही कुछ मंजर है। तो अब क्या करना क्या है? माशाअल्लाह मक्के मुकर्रमा की आज़मत मेरी आँखों पर, मेरे सर पर। मक्के शरीफ की नऊज़ुबिल्लाह ना यह तौहीन है, बल्कि मौलाना हसन रज़ा खान का तो यहाँ तक शेर है कि जन्नत भी लेने आए तो छोड़े ना ये गली, हाय हाय। मुंह फेर लेंगे हम तेरी दीवार की तरफ। अरे इसमें आपको नहीं लगता पापा कि देखिए पिछले सिलसिले में भी अर्ज़ की थी कि नाज़रीन में मुख्तलिफ ज़हनियत और मुख्तलिफ सोचों के लोग होते हैं। जी जी। हर कोई दावत इस्लामी से वाबस्ता या इस तरह माहौल मिला हुआ फ़र्द नहीं होता कि यार ये मतलब एक तो ये कि मक्के से मदीने को बढ़ाते हैं, फिर कहीं कहीं इनकी बातों से ऐसा लगता है कि जैसे कि ये मदीने को जन्नत से बढ़ा देते हैं। तो आपको नहीं लगता कि इस तरह की जो सोच रखने वाले जो अफराद हैं इनके जहनों में मुख्तलिफ किस्म के वसवसे आते होंगे? ये भी यानी कहने क्या- वाला कहता हूँ मक्के की तौहीन, जन्नत की तौहीन, यार जन्नत यानी जन्नत इसके है भाई, अंदर कोई जन्नत जन्नत है। तौहीनें कर रहे हैं आप लोग। बेशक मक्का मक्का है। तौहीन तो कुफ्र है, जन्नत की तौहीन करना, लेकिन तौहीन है या नहीं, इसका ये फैसला कर ये एक सवाल है निशान है, ये सवाल है निशान है। अगर इसी को तौहीन कहना है तो मैं आपसे ये अर्ज़ करूँगा कि ये बताइए कि जन्नत का मर्तबा ज़्यादा है या मेरे प्यारे आका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का? बेशक सर। हर एक यही कहेगा कि सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का मर्तबा आला है। बेशक बेशक। वाह। तो अब मैंने तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत ही की तो बात की ना। अब जैसे कि जिस मकाम पर मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का जिसमें अनवर कब्र में रखा गया, वो ज़मीन का हिस्सा, जी जी। इसमें तो किसी का भी इख्तिलाफ नहीं है कि ये हिस्सा ज़मीन जिस पर मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का जिस्म मुनव्वर रखा गया, ये अर्श से, कुर्सी से, मक्का मुकर्रमा कुजा काबा मुशर्रफा से, अल्लाह बल्कि यानी जन्नत से, हर जगह से ये हिस्सा जो है ये अफसल है। क्योंकि सरकार वो हिस्सा जहाँ सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा है, तो जिनकी निस्बत से इस ज़मीन के टुकड़े का ये मकाम हो गया, तो फिर उनकी शान का क्या आलम होगा। बेशक। इस तरफ इशारा आपने वो अर्श उला से आला, जी जी। मीठे नबी का रोज़ा, इसमें आपने इस पर इशारा हाँ, फरमाया। ये अर्श उला से आला, मीठे नबी का रोज़ा है, हर मकान से बाला, मीठे नबी का रोज़ा। लेकिन यहाँ एक और सवाल पापा उठ सकता है कि हमने माना, लेकिन आप कहते हैं मदीना 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 मदीना, आप ये नहीं कहते कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो रोज़ा अनवर और और वो भी वो खास जगह। मकाम ख़ास, आप तो मदीने की बात करते हो। मदीना तो एक शहर है और मतलब ये पूरा एक शहर का नाम मदीना मुनव्वरा है ना। तो आपने जो मिसाल या जो आपने जो बात बयान फरमाई, उम्मीद है मुझसे तो कोई कौन एतराज़ करेगा, तो फिर उस वो बात करें ना, फिर मदीने का से जिक्र। मदीने शरीफ को मदीना बना कैसे? क्योंकि पहले तो इसका नाम यथरिब था। ठीक यथरिब यानी आफतों बलाओं का गढ़। ठीक ठीक है ना। फिर मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के जब वहाँ कदम आए, तो अब ये कि ये मदीना बना और यथरिब कहना मना हो गया। मना हो गया। यथरिब कहना अब इसको नाजायज़ है। ठीक। बल्कि हदीस शरीफ में है कि कोई अगर यथरिब कह भी ले तो 10 बार कफ़ारे में मदीना कहे, ज़िक्र मदीना। ये हदीस शरीफ, उसको यथरिब कहना अब मदीने को हराम है। अच्छा अच्छा। हाँ, इसकी तो कई रिवायतें हैं इसमें। मदीने की तकरार करे, मदीना 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 मदीना। मदीना 10 बार कहे, आप कफ़ारा। बोलते हो ज़िक्र मदीना क्यों करते हो? तो ये तो हदीस शरीफ है मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की कि 10 बार मदीना। बड़े बड़े उलमा ने इस हदीस को नकल किया, मुहद्दिसीन ने नकल किया इसको। हम 12 दफ़ा मदीना मदीना बोल रहे हैं।
جی ایسے 12 دفعہ مدینہ مدینہ بولا. کہ کیا حرج ہے اس میں؟ اچھی بات ہے. مدینہ 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 چل مدینہ. انشاءاللہ. اس میں کیا حکم لگے گا یار؟ اب اگر کوئی نعوذ باللہ لندن 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 کرتا تو کیا آپ کو حکم لگاؤ گے یار؟ اس کو لندن شاہ بولیں گے. اور جو ہم کو مطلب ہے کہ محب مدینہ، پھر آپ کہیے کہ مدینہ سے محبت کرنے والے لوگ ہیں یہ کیا؟ یہ ہوتا نہیں ہے. یہ لوگ کیا کرتے رہتے ہیں مدنی چینل پہ بیٹھ کے اوپر. ابھی ہمارا تو مدینہ مدینہ کرنا اپنا بچہ پیارا لگتا ہے پپو پپو پپو. اب اس کیا حکم؟ تو کوئی وسوسہ نہیں آتا. پپو پپو گڈو 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 کرو تو کوئی حکم نہیں لگاتے آپ. اور میں مدینہ 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 کروں تو آپ کو نہیں. تو بات تو سیم ہو گئی نا. پپو تکلیف پپو ہونے کرو لگتی تو ہے. آپ بولو گے کہ اس کو پپو سے محبت ہے. تو مدینہ مدینہ کرو تو اس کو مدینے سے محبت ہے. لیکن حضور ایک سوال پھر بھی رہے گا. وہ روایت جو ہے نا، من احب شیئن اکثر ذکرہ، کہ جس کو جس شے سے محبت ہوتی ہے اکثر اس کا ذکر کرتا ہے. اچھا. تو ہم کو مدینے سے محبت، تو الحمدللہ ہم مدینے کا ذکر کرتے ہیں. وہ کسی نے بڑی پیاری بات کہی، وہ مدینے کی رٹ لگ گئی ہے. مدینے کی رٹ لگ گئی ہے، مدینے سے دوری میں دم پر بنی ہے. اچھا اب یہ پاپا ارشاد فرمائیے کہ مکہ شریف آپ احرام باندھا نہیں باندھا؟ نہیں ابھی جنت البقیع کی پہلی حاضری تو ہوئی ہی نہیں ہے، ابھی کیسے احرام باندھ لیا؟ جنت البقیع میں اندر کہاں گھومے پھرے، کوئی بات ہی نہیں کیا. ہاں وہ کتنی مرتبہ جانا ہوا، کس کس مزار پہ جا کر اندر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی مزار شریف جنت البقیع میں ہے. تو جہاں آپ نے صدیق اکبر و فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی بارگاہوں میں حاضریاں دی، جو وہیں قدموں میں آرام فرمائے، تو پھر جنت البقیع میں آپ نے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار شریف پر بھی حاضری تو دی ہوگی. جنت البقیع شریف میں کم و بیش 10,000 صحابہ کرام 10,000 علیہم الرضوان تشریف فرمائے. یہاں ایک ضمناً مدنی پھول عرض کرتا چلوں جی کہ حجت الوداع کے موقع پر 1,12,000 صحابہ کرام موجود تھے، اور جنت البقیع شریف میں مدینہ منورہ میں گویا 10,000 کم و بیش 1,14,000. تو وہ دنیا کے مختلف خطوں میں پھیل گئے. نیکی کی دعوت انہی کے ذریعے عام ہوئی. اسلام کی جگہ جگہ شمعیں روشن کی ان حضرات نے. تو اس سے بھی مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، کو تقویت مل رہی ہے دعوت اسلامی کے نعرے کو. ہمارا لیے کہ جنت البقیع یہ دنیا کا افضل ترین قبرستان ہے. اللہ اللہ. سب سے افضل قبرستان. پاپا بار بار جاتے ہوں گے، کتنی بار گئے ہوں گے؟ یعنی روزانہ کتنی بار گئے؟ روزانہ کتنی گئے؟ تو یہ ہونا چاہیے نا. تو اور پھر وہ حضرت سیدنا ذوالنورین دو نور والے، کیا شان اور حیا. آپ پھر آپ کا ایک حیا کا جو ذہن، وہ فیض وہیں سے، تو بار بار حاضری سے تو کہیں اخذ نہیں کیا آپ نے. کیا کچھ فرمائیں، مدنی پھول دیں. پاس والے یہ راز کیا جانے، دور سے بھی سلام ہوتا ہے. اللہ اللہ. کیا ہوتا ہے دور سے؟ اس کا مطلب سلام سمجھانا پاس پڑے گا. والے یہ راز کیا جانے، دور سے بھی سلام ہوتا ہے. تو آپ یہ راز سمجھا دیں. سمجھا دیجئے نا، راز سمجھا دیجئے. آپ یہ راز کھول ہی نہیں رہے ہو. وہ راز یہ ہے کہ میں کبھی جنت البقیع میں گیا ہی نہیں. یہ واٹ؟ جی میں نے یہ ذہن بنا ہوا ہے کہ جنت البقیع میں ایک بار جاؤں گا اور پھر کبھی نکلوں گا نہیں. ان کے کیا کریں گے ماں؟ ان کے کرم سے جب، اور یوں تھوڑی جاؤں گا، شان و شوکت کے ساتھ کندھوں میں سوار ہو کے جاؤں گا. عاشق کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے، محبوب کی گلیوں میں ذرا گھوم کے نکلے. کاش اس کا مصداق بن جاؤں میں. اس کی بھی کوئی خاص فضیلت ہے جو آپ اتنے اس سے یعنی ارمان بھرے اور اس انداز سے اور وہ وابستگی 10,000 لگ رہی ہے؟ صحابہ کرام کی صحبت ملے. اچھا پھر عاشقان رسول کی صحبت ملے. اچھا امام مالک بھی وہیں ہیں. اللہ اللہ. اچھا بی بی فاطمہ بھی وہیں تشریف فرما ہے، اور جناب والا بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہیں ہیں. باپ دل آ جائے گا، اتنے ساروں کو دل آنے لگا ہوگا. آپ تو اور بیان کیے چلے جانے، بیان کیے چلے جانے. اکابر اولیاء کرام
اور عاشقان رسول ہیں کہ سیدی قطب مدینہ بھی اللہ اکبر، پہلے بیت اللہ اطہار کے قدموں میں آرام ماشاء فرمایا. اللہ، وہاں بقی میں کیا نہیں ہے تو منہ میں پانی کیوں نہ آئے؟ نہیں تو مومن کو دل میں جگانی چاہیے اس کی لیکن جب اتنی بالکل جو جگانی چاہیے. اچھا پھر مزے کی بات یہ ہے جی کہ بقی والوں کو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا قرب ملا ہوا ہے، اللہ اکبر، بالکل روزہ انور کے بہت قریب ہے. کیا کہنے، اچھا کیا اور کہنے. پھر وہ جب حشر ہوگا تو اس کا بھی حدیث پاک میں یہ نقشہ کھینچا گیا کہ سب سے پہلے جی قبر انور سے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم برآمد ہوں گے، جی اور اس شان سے کہ سیدھے ہاتھ میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بائیں ہاتھ میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پیچھے اہل بقی ہوں گے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو ایسی جگہ تو تو بات یہ کر ایسا جانا چاہیے. شایان شان جلوس نکلے گا انشاءاللہ جو میشر کی طرف جا رہا نہیں تو ہوگا. پھر یہ تو دیکھیں اب ایک طرف اتنا آپ نے شوق بڑھا دیا، اتنا اتنا شوق وہ بڑھا کر دیا، دیا، پھر اور کتنی خود کہہ دیں گے میں ایک دفعہ ہی جاؤں گا، اب تک گیا ہی نہیں. جاؤں گا اور نکلوں گا نہیں وہاں سے، نکلوں گا پھر آقا کے پیچھے پیچھے جنت کی طرف. انشاءاللہ. باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے، پھول رحمت کے جھڑیں گے، ہم اٹھاتے جائیں گے. یعنی آپ ایک مرتبہ جانے کی خواہش مند ہے، اس لیے آپ نہیں آپ گئے. گیا ہی نہیں ابھی تک گیا نہیں، اور جیتے ہی جانے کا کوئی میرا ارادہ نہیں ہے. اصل اس کی ایک حکمت یہ ہے نہ جانے کی جی جی کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے اور عاشقان رسول کے مزارات کو وہاں وہ اب چھپا دیا گیا ہے، اکثر چھپا دیا گیا ہے، اور وہاں راستے بنا دیے گئے مزاروں کے اوپر. جی ہاں. تو اب میں مطلب اندر کیسے حاضری دوں کہ پتہ نہیں کہاں میرا گندا قدم پڑ جائے. اور اب شرعی مسئلہ بھی ہے جی کہ مسلمانوں کے قبروں کو مٹا کر جو راستہ نکالا گیا اس پر چلنا حرام ہے. ہائے ہائے، یہ تو کرم کر. ایک فقی مسئلہ ہے، تو رد المختار وغیرہ اور فتح رضویہ شریف میں اور اعلی حضرت نے لکھا ہے فقہاء کرام کے حوالے سے. تو عام مسلمانوں کی قبروں پر پاؤں رکھنا، اس طرح کی قبریں مٹا دی گئیں، لیکن قبر کو اوپر جو تودا بنا وہ یہ تھوڑی ہے، اصلی تو قبر اندر ہے نا. جیسے حدیث شریف میں کسی کی قبر جنت کا باغ ہوگی اور کسی کی جہنم کا گڑھا، تو اندر باغ ہوگا یا اوپر باغ ہوگا؟ قبر جو ہے وہ اصل میں اندر ہے. باہر عرفاً باہر بھی قبر بولتے ہیں، لیکن اصل میں قبر اندر ہے. خیر، تو اب یہ کہ ایک تو کہ قبرستان کو قبریں مٹا کر راستہ بنا گیا، اس پر چلنا حرام. دوسرے یہ کہ اگر شک بھی ہو جی جی کہ شاید یہاں قبریں مٹا کر راستہ بنایا گیا مسلمانوں کی، تب بھی اس پر چلنا حرام. اچھا ڈاؤٹ ہو تب بھی نہیں چل ہاں. سکتے. ظاہر کیا اب یہ کہ یہاں یقینی طور پر صحابہ کرام دفن ہیں، اولیاء کرام دفن ہیں، اکابرین عاشقان رسول دفن ہیں، اور عام مسلمین بھی یہاں دفن ہیں. اس پر کیسے چلیں؟ سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اور اہل بقی کہ یہاں پھر آپ کس طرح حاضری دیتے تھے؟ وہ آپ کا سلام کا اور حاضری کا کیا انداز ہے؟ دور کا سلام کیسا ہوتا تھا؟ سید الشہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تو مطلب چار دیواری میں تشریف فرمائے. پہلے مزار ہوتا تھا وہاں، باقاعدہ گنبد بنا ہوا تھا، پرانی تصویریں دیکھی ہوں گی آپ نے بھی. اب وہ صورت نہیں ہے، اب صرف وہ کچھ وہ گنبد شریف کو شہید کر کے تو اب جو ہے نا کہ ایک مستطیل سی مطلب اینٹیں وغیرہ لگا دی گئی، جیسے کہ مدنی چینل کے ناظرین ملاحظہ کر رہے ہوں گے. اور اندر تو جانے کا کوئی صورت ہی نہیں ہے، وہ بند دروازہ شریف جو اس پہ لاک لگا رکھا ہے، اور وہ ایسا ہے کہ وہ نظر آتی ہے قبر انور، جو ان کی زیارت ہو سکتی ہے دور سے. تو وہاں باہر کھڑے کر سلام عرض کیا جائے، فاتحہ پڑھ لیا جائے، اس والے ثواب کر لیا جائے. تو اس طرح جنت البقیع کے اندر جانا کوئی ضروری نہیں، باہر سے سلام عرض کیا جائے. اور باہر سے سلام عرض کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ کیونکہ کسی بھی مزار پر قبر پر حاضری کا طریقہ یہ ہے کہ پیٹھ قبلے کی طرف ہو. اس طرح پیٹھ قبلے کی طرف رکھیں گے نا تو صاحب مزار کا رخ ہماری طرف ہوگا، چہرہ، ورنہ اس کو مڑ کے دیکھنا پڑے گا. یعنی اس کے چہرے کو اپنے چہرے کی سیدھ میں کرنے کے لیے ہمیں کعبۃ اللہ شریف کی پیٹ کریں. جی، جیسے سنہری جالیوں پر بھی کعبے کو پیٹ کر کے وہ حاضری دیں گے. ٹھیک.
تو اس طرح یہ کہ جنت البقیع میں بھی اس طرح باہر سے دیوار پر 4 دیواری بنی ہوئی چاروں طرف، تو اس کو وہ ایسی سمت آپ خود ہی وہاں طے کر لیں کہ بھئی قبلہ کس طرف ہے، پھر وہ وہاں چل کر جانا ہوگا، گیٹ تو دوسری طرف ہے، تو وہ گیٹ تو ضروری تو نہیں ہے نا، وہ دینا ہی باہر سے حاضری ہے، تو 4 دیواری کے باہر سے آپ کھڑے ہو کر سلام عرض کریں، دعا کریں اس والے ثواب کے لیے۔ ویسے بھی اگر 10,000 صحابہ کے وہاں مزارات نمایاں کر دیے جاتے تو کیا 10,000 پر فردن کس طرح حاضری دے گا؟ ایک دن میں تو ممکن بھی نہیں ہے۔ اچھا، پھر خالی صحابہ کرام نہیں، بعد کے جو اولیاء کرام، پھر یہ کہ اہل بیت اطہار جو تابعین تھے، تبع تابعین تھے، اس کے علاوہ بھی بہت سارے عاشقین وہاں لاکھوں کہہ سکتے ہیں، تو فردن تو ممکن ہی نہیں حاضری۔ تو یوں بابا جان اگر حاضری دیں گے تو فیوز و برکات جو بزرگان دین سے نسبت بھی رکھنے ملتے والے ہیں، فیوز و برکات تو کوئی بات بے نہیں۔ شک بے شک، کیا بات یہ ہوا پاس والے یہ راز کیا جانے، دور سے بھی سلام ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ہم سب کو فیض مل ہی رہا ہے، بے شک۔ کوئی آپ تو کا کسی کا شعر ہے، تو میں نے موقع کی مناسبت سے وہ پڑھ دیا۔ پاپا مدینے سے مکہ چلے، پھر وہ حج کی جد کیا مکرمہ جانے کی ایسی جلدی بھی کیا آج کی رات ہے، ہمیں مدینہ میں رہنا، تو مکے کو نہ کھینچو، نہیں جاتا میں چھوڑ کر آقا کا مدینہ نہیں جاتا، حج کے دن آئیں گے تب چلوں گا، پاپا میں بھی لے چلیے گا انشاءاللہ حج پہ جاؤں گا تو چلوں گا، حج کے دن آئیں گے تو مکہ شریف چلوں گا۔ مکے کو نہ کھینچو، نہیں جاتا میں چھوڑ کے آقا کا مدینہ نہیں جاتا۔ آپ بھی کہہ دیجئے میں بھی نہیں جاتا۔ اگلے سلسلے میں دیکھیں گے کہ اب مدینہ منورہ میں کیا ہو رہا ہے، کیا بات، اور مدینہ منورہ کے کیا کیا واقعات ہیں، کیونکہ یہاں تو یہی ہے کہ میں چھوڑ کے آقا کا مدینہ نہیں جاتا۔ انشاءاللہ اگلے سلسلے میں پھر ملتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو مدنی چینل پابندی کے ساتھ دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ غیبت کے خلاف جنگ، نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے انشاءاللہ۔ شیطان کے خلاف جنگ، اور مسجد برو تحریک، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ چلا تو ساتھ تیرے ہو گیا جہاں، تنہا چلا تو ساتھ